میں سب سے پہلے تو مبارکباد دیتا ہوں اپنے، یعنی یہ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہوں گے لیکن منصب میں مجھ سے بڑے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ قابل ستائش بھی ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہیں اللہ رب العالمین نے ایسے ساتھی دیے ہیں جو ساتھی ان کے لیے مخلص ہیں، اور وہ ساتھی سب کے سب ایسے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، جنہیں کوئی عہدہ نہیں چاہیے، کوئی منصب نہیں چاہیے، بلکہ وہ اس چیز کے قائل ہیں ان کان فی الساقہ فہو فی الساقہ۔ اور میں نے جو میرے زندگی کا، یعنی جسے آپ سمجھیں کہ 3 الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں، کسی کے ساتھ چلنے کے جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ 3 اصول ہیں۔ شریعت نے، اسلام نے ہمیں 3 اصول دیے ہیں اگر آپ نے کسی کے ساتھ چلنا ہے تو۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ کو پورا اختیار ہے، لا اکراہ فی الدین، آپ کسی کے ساتھ شامل ہوں نہ ہوں، کوئی مجبور جبر نہیں ہے، لیکن اگر شامل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ 3 اصول سامنے رکھنے ہیں۔ سب سے پہلا کیا کہ پھر آپ جس طرح کہ قرآن مجید نے کیا کہا ہمیں کہ جب آپ کے ساتھ وہ کسی امر جامع پہ ہیں، لم یذهبوا حتی یستأذنوا، پھر آپ ان کے اوامر پر ہیں، وہ آپ کی ڈیوٹیز لگائیں گے، جو وہ ڈیوٹی دیتے ہیں نہ آپ ان ڈیوٹی کو انکار کر سکتے ہیں، نہ آپ بزدلی دکھا سکتے ہیں، نہ آپ جو نا حیل و حجت دکھا سکتے ہیں، پھر آپ ان کے ساتھ ہیں، ان کی بات کو مانیں، کیونکہ مرکزیت کے بغیر اگر ہم کسی شخص کو یہ اتھارٹی نہیں دیں گے کہ جناب آپ کی بات آخری ہے، کچھ بھی ہو آپ کی بات پر ہم نے لبیک کہنا ہے، وہ میری فیور میں آئے یا میری فیور میں نہ آئے۔ مرکزیت جو ہے وہ ہمیشہ شخصیت ہوتی ہے کہ یہ شخص ہے، یہ جو بھی فیصلہ کرے گا مجھے اسے قبول کرنا ہے، اور یہی حیثیت تھی محمد رسول اللہ کی اور اس کے بعد خلفاء کی۔ نظام میں قاضی کی حیثیت بھی یہی ہے کہ جو وہ فیصلہ کر دے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ یہ علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان چیزوں میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ڈیوٹیز جو دینی ہے وہ اس کا کام ہے، آپ کی طلب نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جو طلب کرتا ہے ہم اس کو نہیں دیتے۔ یہ قیادت کا اختیار ہے کہ وہ آپ کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا ڈیوٹی تفویض کرتے ہیں۔ تیسری بات، آپ سے مشورہ لیا جاتا ہے تو آپ دیانتداری سے مشورہ دیں گے، اس مشورے کو قبول کرنا نہ کرنا یہ پوری اختیار ہے قیادت کا، وہ اس کو فیصلہ چھوڑ دیں۔ وہ آپ کے مشورے کو مفید سمجھتے ہیں، یقیناً لے لیں گے، اس لیے کہ ان سے بڑا خیر کا کون ہے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس عمل پر ہم عمل کرتے ہیں تو جو مجھے نظر نہیں آ رہا وہ ان کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ بڑی سطح پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ ابھی اس میں کچھ چیزیں ہیں تو ٹھیک ہے مجھے ماننا چاہیے، اور میرے دل میں یہ نہیں آنا چاہیے کیونکہ میری تو بات انہوں نے مانی نہیں پچھلی دفعہ، اب میں کیوں مانوں بھائی، میں کیوں مشورہ دوں، میری کیا حیثیت ہے۔ نو، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے۔ جب بھی آپ سے مشورہ لیا جائے، بھلے وہ 100 دفعہ لیا جائے اور 99 دفعہ آپ کا مشورہ رد کر دیا گیا، تو بھی آپ نے اسی محبت، اسی پیار، اسی احترام ان کو سامنے رکھتے ہوئے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ تو یہ 3 اصول جو مجھے سمجھ آئے ہیں وہ یہ ہیں۔ تو میں تمام ساتھی جو علامہ صاحب کے دست و بازو بننے کے لیے تیار ہوئے، ان کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں، ان کے منہج کو قبول کر رہے ہیں، ان سے میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ ان چیزوں کو سامنے رکھیں، اور کبھی بھی آپ دیکھیں خالد بن ولید کو وہ سپہ سالار تھا، اتار دیا، اس نے نہیں کہا کہ وہ جناب کیا میری غلطی ہے، کون سی میری اسٹریٹجی غلط ہے، کیا ہے، نہیں، کہا ٹھیک ہے، آپ نے اتار دیا، آپ صفائی بنا دو ٹھیک ہے، نہیں بناتے تو بھی کوئی بات نہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس یقین کے ساتھ کہ یہ ہمارے محسن ہیں، ہمارے خیرخواہ ہیں، اگر یہ کوئی فیصلہ میرے خلاف کر رہے ہیں تو وہ کوئی دشمنی نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ میرے خیرخواہ نہیں رہے، پھر بھی وہ میرے خیرخواہ ہیں۔ تو میں اصل میں اجازت تھوڑا سا میں آپ کو اپنی ذات کے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں انتہائی اتھرا انسان ہوں۔ اتھرا پنجابی میں سمجھتے ہیں، 1-2 بات کر کے، ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتی ہے تربیت۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، علم میں نے
اساتذہ سے لیا. میں سعودی عرب میں بھی پڑھا ہوں, اور سعودی عرب میں قصیم کا علاقہ شیخ کو پتہ ہے کہ وہ انتہائی مذہبی علاقہ ہے. آپ بلیو کیجئے, میں یہاں مدرسے سے گیا تھا, وہاں جب میں پہنچا ہوں تو شیخ میری حالت چینج ہو گئی. میری داڑھی صاف ہو گئی, میں انگریزی سوٹ پہنتا تھا, اور میں ان سے علم بھی حاصل کرتا تھا. آج وہ کیسٹیں موجود ہیں جس میں شیخ محمد بن صالح آل عثیمین 4 سال میں نے ان سے عقیدہ اور فقہ پڑھی ہے, اور کیسٹوں میں یہ موجود ہے. وہ فرمایا کرتے تھے انت افہم من العرب, لیکن علم میں نے ان سے ضرور لیا, میں نے ان سے تربیت نہیں لی. بلیو کیجئے, ان کی تربیت پر میں اسی میں رہا. وہی داڑھی صاف کرتا تھا, وہی انگریزی سوٹ پہنتا تھا, اسی میں کلاس میں جاتا تھا, اور مطلب وظیفہ ملتا تھا, کچھ نہیں تھا. اگر میری تربیت, تو یہ ہمارے جو سلف صالحین تھے, مولانا یعقوب صاحب تھے اوڈا والے کے. میں انتہائی معذرت کے ساتھ تھوڑا سا آپ کا ٹائم لے رہا ہوں. تو میری لڑائی ہوگی وہاں سر طالب علموں میں, ہمارے ڈنڈے چل گئے. شام کو مولوی صاحب نے ہمیں بلا لیا. بلانے کے بعد انہوں نے یہ آرڈر پاس کیا کہ نصیر اختر, ہم کم ہیں, تم زیادہ ہو, معافی دے دو, تم چلے جاؤ مدرسے سے, ہم تمہیں نہیں پڑھا سکتے. اور میری حالت دیکھیں, جرت دیکھیں. میں نے کہا جی میں یہاں پڑھنے آیا ہوں, جانا جڑا میں نہیں ہے. میں دیکھنا سویرے کہڑا مولوی مینوں نہیں پڑھاتا ہے, جڑا مینوں نہیں پڑھائے گا وہ پڑھا ہی نہیں سکے گا. انہوں نے کہا یار عجیب انسان ہو تم, ہم پڑھانے کے لیے بیٹھا, تم انسان کے بچے بنو. میں نے کہا جی ٹھیک ہے سر. میں فارغ ہوا. میں حلف اٹھاتا ہوں میرے دل میں کوئی پشمانگی نہیں تھی. ایک رسمی سی بات, آج بھی وہ مسجد وہاں موجود ہے. میں حضرت صاحب کے پاس گیا, میں نے کہا حضرت صاحب آپ کے پاس رہے ہیں, بڑی غلطیاں کی ہیں, میں معافی چاہتا ہوں. سر اس نے مجھے یہاں, وہ مجھے حدیث کبھی یاد آتی ہے, جب آپ نے ایک صحابی کے پہ ہاتھ مارا نا, تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ٹھنڈک فیل کی اپنے دل میں. وہ آج بھی مجھے وہ ہاتھ نظر آتا ہے کہ آپ نے یہاں مجھے ہاتھ رکھا, مسجد میں لے گئے, ممبر سے ایک صف چھوڑ کے دوسری صف پہ بٹھا دیا. کہنے لگے پتر ہن جتھے جائیں لڑی نہ. انہیں یہ نہیں کہنا پی جی طبیعت اس طرح دی ہے, انہیں کہنا وہ تو یہ سیکھ کے آیا. میں حلف اٹھاتا ہوں ہزاروں دفعہ میں نے لڑائی چھوڑ دی. میں نے کہا انہوں نے یہ کہا تھا یار, تو میں نے کہا نہیں بھائی لڑنا نہیں, یہ تربیت ہے, یہ ہمارے سلف کی تھی. دوسرا, جب میں سعودی عرب سے واپس آیا تو کراچی میں, آپ یقین جانے مجھے جامعہ ابوبکر میں کچھ کلاسیں ملی. اب جامعہ ابوبکر ایک مذہبی ادارہ ہے, میں اسی میں میرا حال رہتا تھا. میرے کمرے میں اس وقت ٹی وی تھا جب ہم ٹی وی کو شیطان سمجھ کر مارتے تھے, اور وہی انگریزی سوٹ تھا. مولانا سلطان محمود صاحب جن سے میں نے 1 سال پڑھا تھا, وہ کراچی تشریف لائے تو میں بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا کیونکہ میرے استاد تھے. وہ دیکھتے ہی انہوں نے مجھے کہا مولویات تو سلفی ہاں ہوں. سر وہ لفظ میرے ذہن میں بیٹھ گئے. کہاں گیا وہ انگریزی سوٹ, کہاں گئے وہ دوسری چیزیں. نہ میری داڑھی کا کوئی بال کٹا اس کے بعد, اور نہ میں نے وہ کوئی سوٹ پہنا, شلوار قمیض میں آ گیا, اور کراچی یونیورسٹی میں. اور یہ سب جو ہیں بڑی جو مجلسیں تھیں ان کا میں ممبر بھی تھا الحمدللہ, بہت کچھ سیکھا ان سے. تو سر تربیت بالکل اور ہے. وہ آپ کا جو اللہیت ہے, جو اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, اس تعلق کی بنیاد پر جو آپ کے لفظ نکلیں گے وہ آپ کے افراد پر عمل, وہ بھولے گا نہیں کبھی. اب میں 65 سال کا ہو گیا ہوں, مجھے وہ لفظ نہیں بھولتے, پتر لڑی نہ. اور وہ لفظ کہ مولویات ہوں تو سلفی ہوں. آپ دیکھیں شیخ عثیمین بہت بڑا نام ہے, بڑا میں نے انہیں سے علم لیا, لیکن اس علم کے اثرات نہیں تھے میرے اوپر. اسی طرح یہ جو نظام ہے ہمارا اسلام کا جو نظام ہے اور جو کفر کا نظام ہے, اس وقت نافذ العمل جو ہے وہ کفر کا نظام ہے, اور اس کے ہمارے اوپر اثرات ہیں. اس وقت ہمارے پاس ایک پہلو ہے, وہ ہے افراد پر محنت کرنے کا. ہم افراد کو ایسا بنا دیں کہ وہ افراد پھر نو فار سیل, کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ پرنسپل پر کمپرومائز نہیں. اور اسلام کے پرنسپل جتنے بھی ہیں وہ سب توقیفی ہیں. عقیدے میں کوئی اجتہاد نہیں کر سکتا, عبادات میں کوئی اجتہاد نہیں کر سکتا. میں کس میں, آپ دیکھیں پرنسپل پر تو اللہ نے اپنے نبی سے کیا کہہ دیا,
अगर शिरक करोगे तो भूल जाओ कि फिर तुम नबी हो, लैन अशरकत लयहबतन्न अमलुका। तो मैं क्या बेचता हूं? तो सर एक तो हमें प्रिंसिपल पर, अपने अफराद पर मेहनत करनी है, और दूसरा ये बहुत अच्छा है, ये डॉक्टर रनत साहब माशाल्लाह लाहौर यूनिवर्सिटी में मेरे साथ 8 साल के, बल्कि मैं इनके साथ 8 साल से हूँ ये पहले, और मुझे नहीं मालूम था कि ये दावत व तबलीग के जो है ना वो पूरे जिम्मेदार हैं। ये मेरे लाहौर यूनिवर्सिटी में खलीफा बिला फसल हैं। तो इस लिहाज से हमारा हर रोज बैठने का है इस मामले में, जो अल्लाह ताला ने मुझे समझ दी है उसमें मुशावरत भी होगी। और सर हम आपको पूरा ये यकीन दिलाते हैं कि किसी लम्हे में हर खैर के काम में हमें आप अपने साथ पाएंगे इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम। बातें तो और भी थी, लेकिन वो शफीक साहब माशाल्लाह हमारे उलमा इतने बड़े बड़े हैं, इतना इल्म है उनके पास कि शायद सुबह हो जाए और उनके दलाल खत्म ना हो। तो इल्म के लिहाज से तो मेरे पास बातें नहीं है, ये टूटी फूटी बातें हैं जो मैं अपने समझता हूँ कि आपका रब से इतना ताल्लुक कायम हो जाए कि आप किसी को बात करें वो जिंदगी में बात ना भूले आपकी हो। तो रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे कि हम जब इनके साथ शामिल हुए हैं तो फिर इन 3 उसूलों पर हम कायम रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।